دیکھیے روزے کے لیے جو کنڈیشن ہے، جو انسان روزہ رکھے یاد رکھیے اس کا مسلمان ہونا ہے اور عقل والا ہونا ہے اور اس کے بعد بالغ ہونا ہے، اس کے بعد وہ بیمار نہ ہو. ارلی کنڈیشنل ہے، کبھی ایسی بیماریاں ہوتی اس میں رکھ بھی سکتا ہے، اور مسافر نہ ہو، یہ بھی کنڈیشنل ہے، کبھی سفر آسان ہوتا ہے تو انسان رکھ سکتا ہے. روزہ جو ہے وہ صرف کچھ ایسی چیزیں جن سے ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیے. تو پہلا ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کے کھا لے پی لے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کر لے، اور تیسری چیز یاد رکھیے جان بوجھ کے انسان خے کر لے، چاہے آپ غسل لے لیں، آپ ہیئر کٹنگ کرا لیں، یا پھر آپ تیل لگا لے بالوں میں، یا بال کے علاوہ جسم پر انسان تیل لگاتا ہے روزے میں، تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں. توحید کے بعد نماز شرط ہے باقی تمام فرائض کے قبولیت کے لیے. مطلب ایک آدمی مسلمان ہو، توحید پر ہو اور نماز پڑھتا ہو، تبھی جو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ، زکوٰۃ اور حج قبول ہوں گا. یاد رکھیں تراویح یاد رکھیے کہ ایسی نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے اس کے بعد نہیں پڑھائی. تو ایسی خاتون جو روزے نہیں رکھیں گی پریگننسی کی وجہ سے، وہ فدیہ نہیں دیں گی، صدقہ خیرات نہیں کریں گی، وہ پریگننسی کے بعد اس کو جب موقع ملے آنے والے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھیں گے. جان بوجھ کے خے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو جان بوجھ کر خے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ نے افطار میں جیسی سورج غروب ہوتا تھا فوراً کر لیتے تھے. تو لہٰذا قرآن نے جو حکم دیا کہ رات تک جو ہے رکے رہو اس کے لیے، روزے کے لیے، تو اس کا میننگ یہی ہے کہ مغرب تک. رمضان کے اندر خاص طور سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار، صدقہ اور خیرات، راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کو خاص طور سے پڑھنا، تہجد یا تراویح کا یا قیام اللیل کا اہتمام، اسی طرح جو ہے جو کچھ بھی وہ نیکی کر سکتا ہے صلہ رحمی کے اعتبار سے، غریبوں کی مدد کے اعتبار سے خوب کرنا چاہیے، چونکہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان اللہ نے دے یا نہ دے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ سبھی کا میں استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس لائیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کا جو ہمارا لائیو ہے وہ ایک اسپیشل لائیو ہے جس میں ہم لوگ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو انوائٹ کیے ہیں، اور ہم لوگ جو رمضان اور روزے میں جو سوال و جواب رہتا ہے اس کے متعلق ہم لوگ آج کا لائیو کا سیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فیض بھائی، بہت سارے ہمارے پاس سوال ہے. پہلا سوال ہمارے پاس جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے شرط کیا ہے. دیکھیے روزے کے لیے جو کنڈیشن ہے، جو انسان روزہ رکھے یاد رکھیے اس کا مسلمان ہونا ہے اور عقل والا ہونا ہے، اور اس کے بعد بالغ ہونا ہے، کیونکہ بالغ لوگوں پہ روزے فرض ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ بیمار نہ ہو، ارلی کنڈیشنل ہے، کبھی ایسی بیماریاں ہوتی اس میں رکھ بھی سکتا ہے، اور مسافر نہ ہو، یہ بھی کنڈیشنل ہے، کبھی سفر آسان ہوتا ہے تو انسان رکھ سکتا ہے. تو پرائمریلی دیکھا جائے تو مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا اگر یہ ہے تو انسان جو ہے روزے رکھیں گا. مسلمان ہونا تو سمجھے ایمان والا ہونا، عاقل مطلب سین مائنڈ کا ہونا، انسین نہیں ہونا، آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈلٹ ہونا، اسلامکلی جو ہے وہ اس ایج میں پہنچ جائے جس میں روزے اس پر فرض ہوتے. بس اتنی چیزیں ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کافی ہے. دوسرے سوال یہ ہے جو شہباز بھائی برور ڈی گریڈی سے، ان کا یہ پوچھنا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، مطلب کہ کیا کیا چیز ہے جس سے روزے ٹوٹ جاتا ہے.
جی دیکھیے روزہ جو ہے وہ صرف کچھ ایسی چیزیں جن سے ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے. تو پہلا ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کے کھا لے پی لے، مطلب نوئنگلی کھا لے پی لے. اگر بھول سے کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کر لے، تو یہ سیکنڈ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. اور تیسری چیز یاد رکھیے جس سے روزہ ٹوٹے گا وہ ہے جان بوجھ کے انسان خے کر لے. مطلب ایک تو خے آ جاتی ہے تو خے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی جان بوجھ کے خے کرے، جیسے انگلی ڈال لی وغیرہ کر لی جس سے اس کو خے ہو جائے، تو یہ چیزیں یاد رکھے جس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کے ساتھ جیما یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کے خے کرنے سے، وومیٹنگ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وومیٹنگ خود سے آنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کوئی انسان جان بوجھ کے کرے، کوئی چیز سونگھ لے جان بوجھ کے، انگلی ڈال لے منہ میں، پھلکی لے لے جس کو بالوں میں سے خے ہوتی ہے اس کو وومٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹوٹ جائے گا. تو انجانے میں کوئی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ادرک. یا جنرلی وومیٹنگ آ جائے کسی بیماری سے تو اس سے روزے کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیرن فیض بھائی. اور بہت ساری چیزیں ایسے رہتی ہے جس کو سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ بال بنوا لینے سے یا کچھ، تو باقی ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں، کوئی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بال کاٹ سکتے ہیں کہ روزے میں، یا غسل لے سکتے ہیں کہ روزے میں، یا پھر سر کے بال کے علاوہ اور بھی ایسے ناک کے بال صاف کرنا ہے، بغل کے بال صاف کرنا ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے، تیل لگانا ہے. تو یاد رکھیے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چاہے آپ غسل لے لیں، آپ ہیئر کٹنگ کرا لیں، یا پھر آپ جو ہے اس کو کہیں گے تیل لگا لے بالوں میں، یا بال کے علاوہ جسم پر انسان تیل لگاتا ہے روزے میں، تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزے میں خوشبو سونگھ سکتے ہیں، اس کا بھی روزے سے کوئی تعلق نہیں. خوشبو آپ سونگھ سکتے ہیں، یاد رکھیے روزے کا تو کسی چیز کا سونگھ لینا اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں. یاد رکھے تو کامنلی لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں. یاد رکھے. جی جزاک اللہ خیرن. روی مرمو بھائی ہے دمکا سے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں پر نماز کا پابندی نہیں کرتے، انہیں نماز کی اہمیت کیسے سمجھائیں اور کیا ان کا روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیے سوال ہے کیا انسان ایک نماز نہ پڑھے تو روزے کی حالت میں بھی رمضان میں، تو اس کو کیسے سمجھائے اور کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو دیکھیے ایسے بہت سارے فتاوے علماء کی موجود ہے جس میں یہ بات واضح طور سے کہی گئی کہ توحید کے بعد نماز شرط ہے باقی تمام فرائض کے قبولیت کے لیے. مطلب ایک آدمی مسلمان ہو، توحید پر ہو اور نماز پڑھتا ہو، تبھی جو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ، زکوٰۃ اور حج قبول ہوں گا. ادھر لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے روزے کا اس کو اجر اور فائدہ نہیں ہوا. ادھر لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی نہ رکھے اس لیے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو نماز بھی پڑھنا چاہیے اگر روزہ رکھتا ہے تو. مطلب میری باتوں کو الٹانا لے کے فیضان نے بول دیا کہ توحید اور نماز ضروری ہے تو اگر میں نماز نہیں پڑھاؤں تو روزہ نہ رکھو. نہیں، اس کا میننگ یہ کہ روزہ ہی رکھو اور نماز ہی پڑھو. یاد رکھو تو لہٰذا توحید پر ہونا اور نماز قائم کرنا ضروری. یاد رکھیں اس کے بعد ہی روزہ، زکوٰۃ اور حج انسان کا جو قبول ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ چیز کامن دیکھی جاتی ہے کہ لوگ نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، توحید کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کو بھی جاتے موقع ملے تو، لیکن یاد رکھیے اس کا اجر ان کو نہیں ملے گا جب تک کہ وہ نماز کی پابندی نہ بنے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، لیکن سب سے اول نماز کی ہم لوگ جو ہے پابند بنے، چونکہ توحید اور نماز یہ دو اہم یاد رکھے چیزیں جس کے بعد دیگر اعمال انسان کے جو ہے قبول ہوتے ہیں. اور یہی دو ایسی عبادتیں جو دائمی ہیں، کنٹینیوسلی ہے نا. دیکھیے توحید پر ہم کو ہر حال میں رہنا ہے اور نماز ہم کو ہر حال میں قائم کرنا ہے، سوائے اس کے کہ ہم پھر آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے یا پھر ہم سو جائے، غفلت یا پھر غفلت طاری ہو جائے تو یہ تو ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے پھر غفلت سے اٹھ جائے، نیند سے اٹھ جائے تو پڑھ لے. لیکن اس کے علاوہ نماز معاف نہیں. یاد رہی کسی بھی انسان کو اگر وہ عقل مند ہے، بالغ ہے، تو اس کو نماز پڑھنا ہی ہے ہر حال میں. اگر بیٹھ کے کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھیں گا، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیں گا. یاد رکھیے لیکن نماز پڑھیں گا. یہاں وضو کر سکتا ہے تو وضو کر کے پڑھیں گا، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے پڑھیں گے. یاد رکھیے خود نہیں کر سکتا وضو تیمم تو کوئی اور اس کو کرائیں گا، لیکن کرنا ہی ہے اور نماز پڑھنا ہی. یاد رکھیے لہٰذا نماز اس کو پڑھنا چاہیے. رہا وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم تاکید کریں، اس کو ہم نصیحت کریں، اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ نماز کتنا امپورٹنٹ رکن ہے اسلام کا، اور اس کو بے وجہ بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. بھیا محمد عبداللہ خان ہے راول قلعہ اڑیسہ سے، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا میں روزے رکھ سکتا ہوں
میری عمر 35 سال ہے، شوگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، بھوک بھی زیادہ لگتا ہے مجھے، میں اگر روزہ نہیں رکھوں تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ کوئی صاحب ہے، ان کو شوگر ہے اور ایج 35 ایئرز ہے، اور شوگر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان روزے کون رکھ سکتا ہے، یہ بات تو واضح ہے. اب بیمار اور مسافر کو روزے کی چھوٹ ہے. اب کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کو روزہ رکھنے سے جسم کو نقصان ہوگا، بیماری اور مزید بڑھ جائیں گی، صحت خراب ہو جائیں گی. اب اگر ان کو شوگر ہے تو شوگر کس لیول کی، ان کو یہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ شوگر ایک بیماری ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ان کو روزے چھوڑنا پڑے، یا وہ چھوڑ سکتے ہیں اس کی وجہ سے. اس پہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ شوگر ٹائپ 1 ہے ٹائپ 2 ہے. اگر ٹائپ 1 ہے تو پھر وہ انسولین لیتے ہیں تو کس لیول پر لیتے ہیں، کتنا لیتے ہیں. ٹائپ 2 ہے تو ٹائپ 2 کا کیا لیول ہے، پھر ٹائپ 2 میں بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، اس میں کبھی کبھار انسولین اور زیادہ تر گولیوں سے ہو جاتا ہے، یا تھوڑی ایکسرسائز سے، ڈائٹنگ سے، فوڈ ہیبٹس کو چینج کرنے سے ہو جاتا ہے. تو بہرحال بیماری تو ہے. ابھی ڈاکٹر سے ان کو کنسلٹ کرنا پڑے گا کہ اس بیماری میں جو ان کو شوگر ہے اور جس لیول کی شوگر ہے، اس لیول کی شوگر میں کیا وہ فاسٹنگ کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں. کیونکہ شرعی اعتبار سے تو بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن آپ ہم کو یہ کنفرم کرانا ڈاکٹر سے کہ ان کی بیماری اس لیول کی ہے کہ روزہ انہوں نے چھوڑنا چاہیے. تو لہٰذا وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، جس سے بھی وہ علاج کروا رہے ہیں اپنی شوگر کا، وہ پھر پرسکرائب کریں گے کہ فاسٹنگ وہ کر سکتے ہیں، کر سکتے تو کتنی دیر کی کر سکتے ہیں، کتنے دنوں کی کر سکتے ہیں، یا کیسا ہے. اب رہا کہ اگر ایک انسان سمجھ لیجیے رمضان میں روزے رکھ رہا ہے، شوگر کے باوجود کچھ روزے کی اس کو چانس ہے کہ ڈاکٹر بول رہا ہے کہ 10-15 روزے رکھ سکتے ہیں، تو رکھ لے. پھر بعد رمضان اگر وہ کنٹینیو کر سکتا ہے تو بعد رمضان پورے 1 سال تک وہ باقی روزے رکھنے کی کوشش کرے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرے کہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، یا رکھ سکتا تو بہت تھوڑے سے رکھ سکتا، اور اس کے بعد اس کو چانس نہیں رکھنے کا، اور شوگر کو ایسی بیماری نہیں ہے کہ آج ہے کل چلی جائیں گی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو لہٰذا پھر اس کو کفارہ نہیں دینا ہے، فدیہ دینا ہے. یاد رکھ، کفارہ صرف ایک عمل پہ یاد رکھیے، روزے کی حالت میں اگر انسان ہم بستری کر لیتا تو اس کو فدیہ دینا ہے. اگر وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا تو فدیہ دینا ہے. اور فدیہ یہ ایک انسان کو کہ وہ ایک انسان کو جو ہے ایک وقت کا کھانا کھلا دے، یہ اس کا انشاءاللہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا. تو کوشش کرے کہ وہ کھانا ہی کھلائے، کیش بھی نہ دے اور اناج کی شکل میں بھی نہ دے. ہو سکتا ہے اناج کسی کو دے دے، کیش سے کچھ اور کر لے. تو کھانا جو آپ کے گھر میں بنتا ہے وہ کھانا بنائے اور کسی کو کھانا بھیج دے. بہتر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس کو وہ کھانا دے دے. تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے. کچھ علماء کے الگ الگ اقوال بھی ہے کہ ایک مسکین کو جو ہے ایک روزے کے بدلے ہم جو ہے آدھا سا اناج دیں، جو کہ اپروکسیمیٹلی 1300 to 1500 گرامس ہوتا ہے. میرا لیکن کامن بات یہ ہے کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا آپ کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ یہ کافی ہو جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر. تو ہر دن مطلب کہ ان کو فدیہ دینا ہوگا، ہر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا، یہ فدیہ ہے ان کا. مطلب صرف ایک وقت کا ایک یا 3 وقت کا کھلانا پڑتا ہے. اب اس میں بہرحال ایک وقت کا یہ زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے. اور جیسا میں نے دوسرا اوپینین دیا کہ وہ 1300 to 1500 گرامس اناج بولتے دینا چاہیے. اگر ویسا کر لے تو پھر ایک دن کا کھانا ہو جاتا ہے وہ. اور اگر ایک ٹائم کا لے قول تو یہ بھی بہرحال مشہور ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیرن فیض بھائی. اگلا سوال دانش احمد بھائی ہے بشن پور سے. وہ یہ پوچھ رہے کہ لاک ڈاؤن میں تراویح مسجد میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے گھر میں پڑھتے تھے. اب لاک ڈاؤن ختم ہو گئی ہے، اب بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں ہی جا کے پڑھیں؟ دیکھیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح تو عموماً لوگ گھر پہ ہی پڑھ رہے تھے، لیکن اگر لاک ڈاؤن کے بعد کوئی مسجد جانا چاہے تو جا سکتا ہے. کیونکہ تراویح یاد رکھیے کہ ایسی نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے اس کے بعد نہیں پڑھائی، اور آپ اکیلے ہی پڑھتے تھے یاد رکھیے. تو آپ نے اپنے لائف میں 3 ٹائمز اس کو پڑھائی. تو لہٰذا اگر وہ جماعت سے پڑھ سکتے تو جماعت سے پڑھے، اور اگر کوشش کرے کہ وہ جماعت سے پڑھے، یہ انشاءاللہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی انسان جماعت سے نہیں بھی پڑھتا ہے تو یہ نماز یاد رکھے فردن بھی پڑھے تو ہو جائیں گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت سے پڑھا، بتا دیا کہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ نماز جائز ہے، اس کا جواز مل گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی اکیلے پڑھتے تھے یاد رکھیں. تو لہٰذا نماز جماعت سے پڑھے، اور اگر اکیلا پڑھنا چاہتے ہیں انسان اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے. اگر اسے لگتا ہے کہ اکیلا پڑھیں گا تو زیادہ دیر نہیں پڑھ پائیں گا اور پورا قرآن بھی اس کو یاد نہیں تو پورا قرآن بھی نہیں ہوگا، تو پھر تو بیٹر ہے کہ وہ جماعت سے پڑھے جا کر نماز، اور جو ہے اس کا قرآن بھی اسی بہانے ختم ہو جائے گا اور وہ سنسیئرلی جاتا رہے گا. لیکن اس کو ڈر ہے کہ اگر میں جماعت سے نہیں پڑھوں گا تو پھر نماز کبھی پڑھوں گا کبھی چھوٹ جائیں گی،
تو پھر مسجد جا کے پڑھیں انشاءاللہ اس کے لیے بیٹر ہے. لیکن اگر کوئی گھر میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ہمیشہ باجماعت نہیں پڑھایا رکھے. آپ نے اس کو اکیلے ہی پڑھا اور 3 مرتبہ ہی صرف آپ نے اس کو جماعت سے پڑھائی. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. اور ان کا ایک اور سوال تھا کہ گھر کی چھت پر تراویح ہوتی ہے تو کیا خواتین نیچے روم میں اسی آواز سے تراویح پڑھ سکتی ہے کیا؟ ہاں، اگر کسی جگہ نماز ہو رہی ہے تراویح کی اور وہ امام کی آواز جاتی ہے، سمجھو مثال کے طور پہ اوپر اور نیچے پڑھ رہے ہیں لوگ نماز، تو ہو سکتی ہے، مطلب وہ اسی امام کو فالو کر رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اوپر کے فلور پر جیسا کہ چھت پر جینٹس پڑھ رہے ہیں اور نیچے والے فلور پر خواتین پڑھ رہی ہے اور اسی امام کی اقتداء میں، تو انشاءاللہ وہ نماز ویسا کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر چھت پہ جگہ ہے تو ایسا کر لے تو بہتر ہوگا کہ آگے امام صاحب ہو، پھر اس کے بعد مرد ہو اور اس کے بعد پردہ وغیرہ آڑ لگا لے، اس کے پیچھے خواتین پڑھے تو ایک ہی ساتھ ہو جائیں گے. بٹ کسی وجہ جگہ وغیرہ کی تنگی وجہ سے اوپر نیچے بھی ہو تو کوئی حل نہیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن. بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ کمنٹ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اگر ہم لوگ کے پاس جب کوشچنس ہے اور اینڈ ہو جائیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ یوٹیوب کے کمنٹس پہ بھی آئیں گے. طارق سلطان بھائی قدرپور سے جھارکھنڈ، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ جیسے میری وائف پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے ڈلیوری کا ڈیٹ اسی منتھ سٹارٹنگ کا دیا ہے، تو روزہ نہیں رکھ سکے گی وہ، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا ہوگا یا بھی صدقہ خیرات کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اگر ڈاکٹر نے کسی خاتون کو پریگننسی کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، چونکہ اسی منتھ مطلب رمضان کے منتھ میں ہی ان کا جو ہے ڈلیوری ہے بلکہ، تو اگر مطلب ایسی کیفیت ہے کہ انسان کی ظاہر سی بات ہے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسی خاتون جو روزے نہیں رکھیں گی پریگننسی کی وجہ سے، وہ فدیہ نہیں دیں گی، صدقہ خیرات نہیں کریں گی. وہ پریگننسی کے بعد اس کو جب موقع ملے آنے والے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں فدیہ نہیں چلیں گا. فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتے. جب رکھ ہی نہیں سکتے تو فدیہ دینا ہے، لیکن جب رکھ سکتے ہیں تو رمضان میں نہیں رکھ سکتے، لیکن ٹھیک ہے اس کی پریگننسی کی وجہ سے رمضان بھی نہیں رکھ سکتے تو رمضان چھوڑ دے، رمضان کے بعد آنے والے رمضان سے پہلے وہ رکھ لے. تو جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا فدیہ اس کے لیے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کو روزہ ہی رکھنا ہے. تو لہٰذا ان کی پریگننسی ہے، پریگننسی کے ٹرمینیشن کے بعد ان کو پھر جب بھی موقع ملے آنے والے رمضان سے پہلے وہ اپنے روزوں کو بعد میں بہرحال اس کو رکھ لے، ان کو فدیہ اور صدقہ نہیں دینا. یاد رکھ. جی جزاک اللہ خیرن. تو مطلب وہ پھر بعد میں جب وہ صحت مند رہیں گی تو پھر ان کو روزہ رکھنا ہوگا، پھر رکھنا ان کو روزہ، ان کے لیے فدیہ نہیں. جی ایک اور سوال راجن بھائی ہے گریڈی سے، جو ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ اگر کسی کو وامٹنگ ہو جائے تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، وامٹنگ خود بخود آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. حدیث میں ہے کہ جو جان بوجھ کر خے کرے، وامٹ کرے جان بوجھ کر، اس کا روزہ ٹوٹے گا. لیکن جس کو خود بخود آ جائے، مطلب کچھ لوگوں کو کامنلی ہوتا ہے، رات میں کھانے کا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی کا ایشو ہو جاتا ہے، کبھی پانی کے کم زیادہ پینے سے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو بہرحال ایسی شکل میں یاد رکھیے اگر خود سے خے ہو جا رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن اگر جس کو کہیں گے کچھ کسی چیز کی وجہ سے وہ خے کر رہا ہے، مطلب جان بوجھ کے کر رہا ہے، ایسا انگلی ڈال دی، کوئی ایسی چیز سونگھ لی جس سے اس کو پتا ہے کہ اس کو خے ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیے جان بوجھ کے خے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیے حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو جان بوجھ کر خے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. ایم ڈی راجا ہے، وہ بنارس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بہرحال کسی نے سوال کیا کہ حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیے انسان سگریٹ پیے یا حقہ پیے تو یاد رکھیے اس کا روزہ نہیں رہیں گا. ٹھیک ہے، تو سگریٹ اور حقہ روزے کی حالت میں یاد رکھیے انسان نہیں پی سکتا. اور ویسے بھی یاد رکھیے یہ چیز روزے کے علاوہ بھی پینا نہیں چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ چلن بن چکا ہے. یاد رکھیے، اور خاص طور سے جو حقہ ہوتا ہے یاد رکھیے بہت ڈینجرس ہے. یاد رکھیے وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تمباکو ہوتا ہے، تمباکو کے علاوہ بھی کچھ کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، بہت ہارمفل ہے. یاد رکھیے وہ اپنے انسان کے جسم کے لیے، اس کے پھیپھڑوں کے لیے، خاص طور سے یاد رکھیے اس کے لنگس کے لیے، لہٰذا عام طور سے بھی نہیں پینا چاہیے. لیکن چونکہ سوال ہے کیا روزے میں، تو روزے میں نہیں پی سکتے یاد کہ نہ سگریٹ نہ بیڑی اور نہ ہی حقہ. یاد رکھیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا، یہ سجیسٹ کروں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ وہ حقہ سگریٹ وغیرہ اگر پیتا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دے. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ مطلب ایک موقع ہم لوگ کے لیے رہتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت جو بھی بری عادت ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں.
ہاں دیکھیے اب روزہ رکھ رہا ہے تو 12-15 گھنٹے تک جو بھی روزے کا ٹائم الگ الگ علاقوں میں اتنی دیر بھوکا ہے، نہ پانی پی رہا ہے، نہ کھانا کھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نہ حقہ پی رہا ہے، نہ تمباکو کھا رہا ہے، نہ بیڑی پی رہا ہے، نہ سگریٹ پی رہا ہے، نہ گٹکا کھا رہا ہے. تو جب 15 گھنٹے نہیں کر سکتا تو باقی اور عادت ڈالے. اگر 1 مہینہ اگر ایسا پریکٹس کر لے وہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ بری عادت ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گے اس سے. جی الحمدللہ. یہ مطلب روزہ کا ایک مقصد بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، صحیح اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، اس میں انسان اپنی نفس میں اچھائیاں ڈالیں گا، اور جو نفس میں برائیاں وہ نکالیں گا اس مہینے، اور جو اچھی عادتیں ڈالیں گا اس کو سال بھر باقی رکھیں گا، اور جو بری عادتیں اس مہینے میں چھوڑ کر ہمیشہ اس کو چھوڑے رکھیں گا. جی جزاک اللہ. محمد اعظم بھائی ہے حیدرآباد سے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ آیا ہے، پھر ہم لوگ سورج غروب ہونے پر روزہ کیوں کھولتے ہیں؟ وضاحت کرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بھائی کا سوال ہے کہ قرآن نے کہا کہ جو ہے رات ہونے کے بعد جو افطار کرنا ہے، روزہ کب تک رکھنا ہے. تو یاد رکھیے مغرب سورج غروب ہو گیا مطلب رات شروع ہو گئی، یہ رول ہے نا. مطلب پورا سورج جب ڈوب گیا ایک بار تو رات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، پورا اندھیرا نہیں ہوتا ہے سورج کے اچانک ڈوبتے ہی، لیکن رات کی شروعات تو ہو گئی، اسی لیے تو ہوتے مغرب، مطلب سورج غروب ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ نے افطار میں جیسی سورج غروب ہوتا تھا فوراً کر لیتے تھے. تو لہٰذا قرآن نے جو حکم دیا کہ رات تک جو ہے رکے رہو اس کے لیے، روزے کے لیے، تو اس کا میننگ یہی ہے کہ مغرب تک، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو اور آپ بہتر جانتے تھے کہ کب تک اس کو رکھنا ہے. تو لہٰذا آپ نے یہی بتایا، اور سنت سے یہی بات پتہ چلتی کہ سورج غروب ہوتے ہی جتنے جلدی ہو سکتا ہم کو افطار کر لینا. اسی لیے حدیث میں الفاظ ہے کہ سحر میں تاخیر کیا کرو، مطلب اس کے آخر وقت تک کھایا کرو، اور افطار میں جلدی کرو، مطلب یہ کہ اس کا ٹائم سٹارٹ ہوتے ہی کر لیا کرو. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کو مغرب کے فوراً بات کرتے تھے، اسی لیے قرآن کی اس آیت کی سمجھ یہ ہے کہ وہ سورج غروب ہوتے ہی جتنے جلدی ہو سکتا ہے آپ کو افطار کر لینا ہے، خواہ تاخیر نہیں کرنا ہے. جی جزاک اللہ. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی بات کو مطلب ہم لوگ کو حدیث سے سمجھنا ہوگا، ایسے نہیں کہ خود سے اس کو سمجھ لیں. صحیح بات ہے، قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، تو ہم کو اللہ کی کتاب کی بات ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے یا صحابہ کی زندگی سے پتہ چلیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹیٹمنٹس ہے، سیئنگس ہے، حدیث ہے، وہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کے عمل سے پتہ چلیں گے. اگر خود سے اگر انسان انٹرپریٹ کرنے لگ جائے تو پھر بہت مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ بہت ساری بار قرآن کے جو ظاہر میننگ ہے الگ دکھتا ہے، لیکن جب حدیث میں ہم جاتے ہیں یا صحابہ کا عمل لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایگزیکٹلی کرنا کیسے ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ سحر کب تک کرنا ہے، جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. تو ایک صحابی نے کیا کیا، رات میں کالا اور سفید دھاگا لے کر سو گئے اور چیک کرنے لگے کہ کب یہ کنورٹ ہوتا کالا سفید اور سفید کالے میں. حالانکہ اس سے مراد ہے کہ وہ جو سمجھے نا صبح کے وقت جو ہے جو رات کا اندھیرا اوپر چلے جاتا ہے اور صبح کے ٹائم پہ ایک تھن لائن آ جاتی ہے، تو وہ مراد ہے. تو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گی کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور حدیث کو کیسے سمجھنا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی بات نہ ہو تو پھر صحابہ نے اس چیز کو کیسے سمجھا اور عمل کیا، قرآن و سنت کو ویسے ہم کو سمجھنا ہے. اگر ہم خود سے سمجھنے لگیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر. فیروز بھائی کرناٹک سے وہ یہ کوشچن کر رہے کہ میری شادی رمضان سے 4 سے 5 دن پہلے ہوئی ہے اور میں روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ سیکسول ریلیشن کر لیا، تو اس کا کیا سولیوشن ہے، پلیز بتائیں. دیکھیے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں تھا اور اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو وہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. پہلے تو جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اس کو اب جو ہے کفارہ دینا پڑے گا. یاد رکھیے، اور اس روزے کی قضا کرنا ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے، یہ اس کا بدل کفارہ ہے. تو آپ کیا کریں، وہ شخص جو ہے 60 پور پیپل کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے. اور اگر اس سے بڑھ کر میں کہوں تو حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وہ مختلف ہے. وہ اس طرح سے کہ ایک صحابی نے عمل کیا، تو آپ نے کہا کہ پہلے جو ہے 60 دن کے روزے رکھ مسلسل. اب ظاہر سی بات ہے 30 ڈیز کے روزوں میں انسان کی حالت ایسے ہو جا رہے، تو وہاں 60 ڈیز کا حکم ہے. تو پہلے تو 60 ڈیز کے روزے رکھنا ہے اس کو. اگر 60 ڈیز کے روزے نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دے. آپ سمجھ رہے؟ لہٰذا میں نے ایک جنرل بات کہی کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، لیکن پہلے تو ہے کہ 60 دن روزہ رکھے. اب ظاہر سی بات ہے یہ کتنا مطلب رمضان کے اندر ہم بستر انسان نہیں کر سکتا، یہ منع اور حرام ہے، یاد رکھے. حالانکہ حلال ہے عام حالت میں، لیکن رمضان میں روزے میں منع ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس نے گناہ کیا. اس کی گناہ کی سنگینی یہ ہے کہ اس کو 60 ڈیز کے روزے رکھنا ہے کنٹینیوسلی اس کے بعد. اب ظاہر سی بات ہے بہت ساری بار امپاسبل ہو جاتے کہ آدمی 60 روزے رکھے، بٹ جو رکھ سکتا ہے ضرور رکھے. اور اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے. یاد رکھیے یہ اس کا کفارہ ہے. جی تو مطلب کہ 60 دن کا جو روزہ رکھنا وہ کنزیکیٹیو ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک کے بعد ایک.
लगातार रखें, छूट गया تو پھر سے شروع کرنا. پھر اس کے بعد شروع ہوں گا 1 سے. جی جزاک اللہ خیرن. تو جی میں نے بھی یہ سوال کیا تھا, امید ہے کہ ان کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. دانش بھائی سدھارتھ پور ناگپور سے بول رہے, وہ بولتے ہیں کہ کیا روزہ میں لوگوں کو سحری کے لیے لاؤڈ سپیکر سے یا مسجد کے مائک سے ذریعے جگانا صحیح ہے؟ سحر کے لیے لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو جگانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد رکھیے سحر میں اذان ہوا کرتی تھی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اور وہ فجر سے پہلے ہوتی تھی اور اس کے بعد دوسری اذان ہوتی تھی فجر کی, ٹھیک. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا کہ جب آپ نے نام لیا کہ فلاں صحابی اذان دے تو تم سحر کرتے رہو, لیکن جب جو ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے جو کہ فجر کی دیتے تھے تو کہا کہ تم وہاں رک جاؤ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ سحر میں اذان دی جاتی تھی. بہرحال ہمارے پاس تو اذان کا یہ سسٹم ہے ہی نہیں. اس کے بعد آپ کا سوال تھا کیا اس میں اٹھانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر سے آواز دے سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس ایک قدیم زمانے سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں لوگ چلاتے رہتے ہیں, 3 بج رہے ہیں, 3:10 ہو گئے, 3:20 ہو گئے, 3:40 ہو گئے, اور ظاہر سی بات ہے یہ صحیح اور غلط ایسے ڈیفائن ہوگا کہ آپ کے پاس سنت طریقہ موجود ہے. سنت طریقہ اذان کا موجود ہونے کے بعد یار 5 یا 10 منٹ کو آپ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ ڈفلی بجاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, تاشے بجاتے ہیں, الیکٹرک پولس کو بجاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. گھروں کو آ کر ایسے کھٹکے مارتے ہیں کہ اگر سوتا ہوا آدمی اس کو اندازہ نہ ہو کہ رمضان ہے تو اس کو لگے گا کوئی ڈاکہ ڈالنے ہے اسی گھر پہ, در کھٹکے دیتے ہیں. یہ سب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کا سوال ہے کیا اس سے کر سکتے تو اذان دے دے, یہ ہے. اب یہاں بھی اذان کا جہاں معاملہ ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا, زمین زمانہ حالات محلہ علاقہ, کمیونل ٹینشن کس طرح سے سب دیکھنا پڑے گا آج کے زمانے میں, کیونکہ اب اتنا آسان نہیں ہے یہ سب چیزیں, یاد رکھیے. اور کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی تھوڑے دن پہلے, میں نے انہوں نے ایک فلائر بنایا تھا, پوسٹر بنایا تھا کہ اے اذان تیرا معاملہ بھی عجیب ہے. مسلمان یہ ہے کہ ان کو سنائی نہیں دیتی, مطلب جو ہے وہ جاگ رہے نہیں اس کے آواز سے, مطلب ان کو جو ہے اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور نان مسلم بھائی ہمارا یہ حال ہے ان کا کہ وہ بیچارے اس کی وجہ سے سو نہیں پا رہے, ٹھیک ہے. مطلب مسلمان اٹھ نہیں پا رہا, جاگ نہیں پا رہا, مسجد تک پہنچ نہیں پا رہا, اور نان مسلم بیچارے سو نہیں پا رہے اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو آج کل تو کافی مسئلہ ہے. تو میں تو یہی کہوں گا جو سنت ہے اذان وہ بہت کم وقت میں تھوڑی دیر میں ہو جاتی ہے, اور اذان اگر نہیں ہے تو پھر یہ خامخواہ کے اعلانات جو کنٹینیو چلتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ میں نے دیکھا 5 منٹ باقی ہے, 7 منٹ باقی ہے, 2 منٹ باقی ہے, اور اتنا وہ کرتے ہیں اور اتنا تیز آواز میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو میں کہوں گا جو سنت ہے اس کو اختیار کیجیے, اور اس طرح کی جو طریقے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کے دور میں تو الارمس وغیرہ گھڑیوں میں اتنے کامنلی ہے, موبائلس وغیرہ میں, کہ میں سمجھتا ہوں اس کے لاؤڈ اسپیکر سے ضرورت نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بیمار سو رہا ہوں گا اس کو ڈسٹرب ہوں گا, بچے سو رہے ہوں گے ان کو ڈسٹرب ہوں گا, اسی طرح نان مسلم ہوں گے ان کو ڈسٹرب ہوں گا, اسی طرح اسپتال وغیرہ ہوں گے ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہوں گا, تو اسی طرح جانوروں کو ڈسٹرب ہوں گا. تو ان سے ڈسٹرب کیوں کرنا ہے, اذان دے دے. اذان چونکہ ہیومن وائس ہے, کان کو بھی اچھا لگتا ہے, سننے میں بھی اچھی لگتی ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پرسنلی لوگ خود اٹھے جاگے ہی, میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. یوٹیوب پہ ایسے بھی بہت سارے کمنٹس ہیں, تو انشاءاللہ لاسٹ میں ہم لوگ اس کو جو بھی رمضان سے ریلیٹڈ کوسچن ہے اس کو ہم لوگ لیں گے. کچھ کوسچن زکوٰۃ سے ریلیٹڈ آئے تھے ہمارے پاس, جیسے کہ حسین بھائی سیوان بہار سے, وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیے ہیں تو اس کا بھی زکوٰۃ نکالنا ہوگا کیا؟ دیکھیے اگر کسی نے قرض دیا ہے کسی کو, مطلب وہ قرض جو اس کو واپس ملنے والا ہے, تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ اس آدمی کو دینا چاہیے. لیکن اگر ایسا قرض ہو کہ جو اس نے دیا ہے 2 4 5 سال ہو گئے, اب کوئی ریٹرن ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی, تو پھر وہ اس کا زکوٰۃ دینا بند کر دے. جس سال اگر وہ قرض واپس آ جاتا ہے تو پھر اس 1 سال کی زکوٰۃ دے دے. لیکن ان جنرل سینس اگر کسی آدمی کو اس کے قرض کے واپس آنے کی امید ہے تو اس کو ہر سال اس کی بھی زکوٰۃ دینا پڑیں گی اس قرض کی, چونکہ وہ قرض اس کا زائد پیسہ تھا جو اس نے کسی کو دیا اور جو بچا ہوا ہے, یاد رکھ. تو لہٰذا قرض پہ بھی دیں گا, لیکن وہ اتنا ہو کہ نصاب کو پہنچتا ہو, اور 1 سال جس پہ گزر جاتا ہے, جو مطلب پیسہ قرض دیا وہ نصاب کے اوپر ہو. ہاں نصاب کے اوپر قرض جو دیا اور اس کے پاس ملا کے بھی دونوں کاؤنٹ ہو سکتے نا. فار ایگزامپل اس نے قرض دیا ہے سمجھو 50,000, اس کے پاس بھی کچھ ہے, یہ قرض دیا 10,000, اس کے پاس بھی 40-50,000, تو دونوں ملا کے 60 ہو جائیں گے, تو دینا پڑیں گا. اور نصاب یاد رکھیے جو ہوتا ہے وہ سلور کا لیا جاتا ہے. نصاب مطلب یہ کہ سلور 585 گرامس آف سلور کی جو کاسٹ ہوتی ہے آج کے دور میں, اتنا اگر اس کے پاس کیش ہے, چاہے وہ ادھار دیا ہوا اور خود کے پاس ملایا ہوا وہ بھی چلیں گے, یاد رکھیے, یا کسی کے پاس ہے بینک میں خود کے پاس ہے, اگر وہ سب ملا کے اتنا ہو جائے کیش کی ویلیو تو پھر اس کو دینا ہے, یاد رکھ. جی.
اور اگر قرض کسی سے لیا ہے تو وہ مائنس ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے میں. ہاں اس کے لیے آپ کو اگر قرض لیا ہے تو آپ کو ایک پورا اسسمنٹ جس کو بولتے ہیں ویسا کرنا ہوگا. جیسا فار ایگزامپل کیا ہے اور کیا دینا ہے. تو اب کیا ہے میں کیا ہو سکتا ہے, گولڈ ہے, سلور ہے, کیش ہے, ایف ڈیز ہے, پراپرٹیز ہے جو بیچنے کے لیے لیا, اسی طرح بیچنے کے لیے اور بھی کچھ چیزیں رہتی ہے, اسٹاک وغیرہ ہے, وہ سب ہے, اور جو ادھار دیا یہ سب ایک کالم میں آئیں گے. پھر اس کو کیا کیا دینا ہے وہ دوسرے کالم میں آ جائیں گا, اور اس کے بعد جو بچیں گے اس پہ زکوٰۃ لگ جائیں گی. جی جزاک اللہ خیرا فیض بھائی. فیضان بھائی ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بزنس کرنے والا زکوٰۃ کیسے نکالے گا, مطلب کہ بزنس پہ کیسے ہم لوگ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. دیکھیے بزنس کے اندر زکوٰۃ اس کے اسٹاک پر دینا ہے. ان کے پاس جو بھی مال پڑا ہوتا ہے وہ اسٹاک جو ان کے پاس سارا سال پڑا ہے, چونکہ زکوٰۃ یاد رکھیے انکم پہ نہیں ہے, مینوفیکچرنگ پہ نہیں ہے, زکوٰۃ اس سیونگ پر ہے جس کو ایک سال تک مطلب آپ کے پاس ایک پڑا رہا, ایکسٹرا تھا سمجھ لیجیے. تو زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہے, سیونگ پر ہے. تو وہ سیونگ جو 1 ایئر تک آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. تو لہٰذا اگر اس کے پاس اسٹاکس ہے اور سال بھر وہ اسٹاک رہتا ہے, فار ایگزامپل جیسا کہ کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے, لیکن ایک ایوریج اسٹاک جو ہمیشہ ہوتا ہے. ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں, جیسا میری دکان ہے اس کے اندر ہمیشہ جو ہے 100 روپیز کا مال ہمیشہ رہتا ہے, لیکن کبھی کبھار سیزن میں 1000 کا بھی ہو جاتا ہے, کبھی 10,000 کا بھی ہو جاتا ہے, لیکن منیمم اسٹاک 100 روپیز کا پورے ایئر تک ایکسٹرا پڑا ہوا ہوتا ہے سال بھر. اور یہ ایئر سے مراد 355 ڈیز اپروکسیمیٹلی, مطلب 1 لونار کیلنڈر یاد رکھیں, سولار نہیں. سولار میں 365 ہوتے ہیں, لونار میں اپروکسیمیٹلی کہہ رہا ہوں 355. تو جو 1 لونار کیلنڈر جس پہ گزر جاتا ہے, جس چیز پر, جس اسٹاک پر جو منیمم اس کے پاس پڑا ہے, تو سمجھ لیجیے 100 روپیز کا ہمیشہ رہتا ہے, کبھی 1200 کا ہو جاتا ہے, کبھی 1000 کا ہوتا ہے, کبھی 10,000 کا لاتا ہوں, لیکن 100 کا تو ہمیشہ ہی مال ہوتا ہے. تو آپ کو اس اسٹاک پر یاد رکھیے زکوٰۃ دینا ہوں گی, یاد رکھیے. جی جزاک اللہ خیرا. ایک اور سوال ہے عمران بھائی گریڈی سے, وہ یہ پوچھ رہے کہ کیا دعوت سینٹر میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. دیکھیے سوال ہے کہ کیا دعوت سینٹر میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں ہو سکتا ہے, کیونکہ دعوت سینٹر کیا کام کر رہا ہے اور کس لیے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ دیکھا جائے گا. تو اگر وہ زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کر رہا ہے, جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ خرچ کرنے کا وہاں خرچ کر رہا ہے, تو پھر یہ تو جائز ہو گیا. لیکن اگر وہ وہاں نہیں خرچ کر کے کہیں اور خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں صدقہ دینا چاہیے. تو جب دعوت سینٹر پیسہ ڈیمانڈ کرتا ہے, پیسے کی اپیل کر رہا ہے, تو کیوں کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں. اگر وہ ایلیجیبل ہے زکوٰۃ کے لیے تو زکوٰۃ دے, ایلیجیبل زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے تو صدقات ان کو دینا چاہیے. یا پھر دعوت سینٹر جو پیسہ لیتا ہے اس پیسے کو بائفرکیٹ کرے, زکوٰۃ کا کتنا ہے اور صدقہ کتنا ہے. جو زکوٰۃ کا ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرے, جو صدقہ آیا وہ پھر آپ جنرل کہیں بھی خرچ کر سکتے. دعوت سینٹر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے, ہاں اور نہ دونوں ساتھ ہوگا. یہ ڈیپینڈ ہے کہ دعوت سینٹر کیا کیا کام کرتا ہے. اگر زکوٰۃ کے مد والے کام کر رہا ہے تو زکوٰۃ کے لیے بھی ایلیجیبل ہے, اور اگر زکوٰۃ کے مد والے کام نہیں کر رہا ہے رکھے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر وہ صدقات لے, زکوٰۃ اس کے لیے نہ لے. جی ایک کوشچن یہ یوٹیوب پہ سرفراز پاکڑ سے, وہ پوچھ رہے کہ میری امی کا سوال ہے کہ انہوں نے 15-20 سال پہلے پریگنینسی کے کارن روزی نہیں رکھ پائی تھی, تو کیا وہ روزہ رکھنا ہی ہوگا. دیکھیے سوال آیا کہ بہت لمبا عرصہ پہلے 2 ڈیکیڈ پہلے 20 سال پہلے کسی کے روزے چھوٹے تھے پریگنینسی کی وجہ سے, تو کیا اب وہ روزے رکھنا ہی پڑیں گے یا چھوڑ سکتے ہیں. تو دیکھیے اگر ابھی صحت ہے تو وہ رکھ لے, اور اگر صحت نہیں ہے, سمجھ رہے آپ, مطلب اب پہلے پریگنینسی کی وجہ سے نہیں رکھے اور اب اتنی بیماری آ گئی کہ وہ خود روزے نہیں رکھ سکتے, تو پھر تو فدیہ دے دے. لیکن اگر روزے رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے, یاد رکھ. جی جزاک اللہ خیرا. جاوید صدیقی بھائی آسنسول سے, وہ یہ کوشچن کر رہے کہ روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت نمک دینا بھول گئی یا یاد نہیں ہے, تو اس حالت میں کیا کرے. مطلب سوال کیا ہے ان کا, مطلب نمک چکنا ہے یا نمک کیا, نمک ڈالا یا نہیں ڈالا وہ پتہ نہیں, اور جو خاتون ہے وہ روزے کی حالت میں, تو وہ کیا کرے. دیکھیے روزے کی حالت میں جو ہے کوئی چیز کا کھانا پینا منع ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ سالن میں ڈالے, اس کو منہ میں ڈالے, اور اس کے بعد مزہ لینے کے مطلب اس کو آپ نمک ہے نہیں ہے دیکھ لیں, اور اس کے بعد تھوک دے. نگلنا منع ہے, لیکن اگر وہ خالی ڈالتا اور تھوک دیتا تو اس میں مسئلہ نہیں انشاءاللہ. یہ بات کوک کے لیے ہو سکتی ہے, یہ بات شیف کے لیے ہو سکتی ہے, یہ بات جو بڑے بڑے کھانے بناتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے, یہ بات ایک کامن عورت کے ساتھ ہو سکتی ہے, مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو وہ چک لے اور تھوک دے, اور یا تو پھر کسی اور بچے وغیرہ کو چکا دے. لیکن اگر وہ اکیلا ہی ہے, اب کچھ نہیں کر سکتا ہے, شیف ہے, کوک ہے, شاپ میں کام کرتا ہے, ہوٹل میں کام کرتا ہے, گھر میں ہے, تو بہرحال پھر وہ لے کے منہ میں ڈال لے, اس کے بعد ٹیسٹ لینے کے بعد تھوک دے. اس کو نگل نہیں سکتا, نگلیں گا تو روزہ ٹوٹ جائیں گا, یاد رکھے. خالی ٹیسٹ کر کے تھوکنے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. جی جزاک اللہ خیرا.
ریحان فضل بھائی، ان کا یہ کوشچن ہے کہ اسٹوڈنٹس رمضان میں کیسے میکسیمم عبادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اسٹوڈنٹس رمضان میں سوال ہے کیسے عبادت کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے جیسے عام انسان کرتا ہے اسٹوڈنٹ بھی ویسے عبادت کر سکتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ جنرلی ہم نے دیکھا کہ صبح آدمی اسٹڈی کرتا ہے تو گھر والے بولتے رہے ابھی روزے وغیرہ نماز ذرا اس کو اتنا سیریس مت لو، ابھی اسٹڈیز کا ٹائم ہے، اسٹڈیز کر لو، اسٹڈیز کے بعد پھر اس کو کر لینا. دیکھیے آپ کو اپنی اسٹڈیز بھی ساتھ کرنا پڑیں گی، روزہ نماز زکوٰۃ بھی ساتھ کرنا پڑیں گا، اچھائی کا حکم بھی دینا پڑے گا، برائی سے روکنا بھی پڑے گا، ساری چیزیں سائملٹینیسلی چلیں گی. کیونکہ زندگی ایسا کبھی بھی انسان کو موقع نہیں دیتی ہے کہ ہر کام کے لیے ایک فکس ٹائم نکالے پھر اس کے بعد وہ کام کریں. سمجھے نا میری بات؟ تو لہٰذا سب کام ساتھ کرنا پڑیں گے. تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی اسٹڈیز کو بیلنس کرنا ہے اور عبادتوں کو بیلنس کرنا ہے. اور دونوں کو آپ کیسے بیلنس کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ کو ایک وقت جیسے آپ طے کر لیتے کہ ایک چیپٹر میں پڑھوں گا، ایک سبجیکٹ میں آج پڑھوں گا، تو ویسا طے کر لیں کہ آج ایک رکوع قرآن کا پڑھوں گا، ایک پیج قرآن کا پڑھوں گا، 2 پیج قرآن کا. روٹین ڈیلی پڑھتا رہے اس کو، ڈیلی 2 پیج، ڈیلی 3 پیج، جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے، روٹین بنا لے اس کا. اسی طرح نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کرے. مطلب اس کو مینیج کر کے لے کے چلنا ہوگا. یہ تھاٹ بھی غلط ہے کہ میں ایجوکیشن میں ہوں تو میں روزہ نماز زکوٰۃ حج نہیں کروں گا، اور یہ تھاٹ بھی غلط ہے کہ میں یہ کروں گا تو میں دنیا کی تعلیم چھوڑ دوں گا. نہیں، آپ کو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے کرتے ہی یہ سب کرنا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو یاد رکھیے اپنا جیسا آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں سبجیکٹ وائز، چیپٹر وائز، ڈے وائز، تو اسی طرح آپ بھی یہاں چیزوں کو بھی اسلامکلی سارٹ آؤٹ کریں. جیسے نماز فرض ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے، اسی طرح قرآن ہے تو اس کو آپ ایک ٹائم فکس کر لیں. اسی طرح دین کا اور بھی نالج گین کرنا ہے، اس کا ایک ٹائم فکس کر لیں. اور جیسا اسٹڈیز کو اسٹڈیلی آپ ڈیلی کرتے ہیں ویسے ہی دین کو، اسلام کو، شریعت کو بھی اسٹڈی کرتے رہے. اسی طرح اس کی جو پریکٹسز ہے اس کو بھی جو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے رہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی ایگزام ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں، ایگزام میرے آ رہے تو میں نماز قرآن چھوڑ دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا اپنی لائف میں دوسری ساری چیزوں کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اسٹڈی بھی کرتے ہیں. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اسٹڈی کرے تو کھانا چھوڑ دیے، اسٹڈی کرے تو اب میں کپڑے پہننا بھول جا رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں تو گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں تو جو میں دوستوں سے نہیں مل رہا. ایسا نہیں ہوتا. آپ ساری چیزوں کو لے کے چلتے، اسٹڈیز بھی کرتے، دوستوں کو بھی لے کے چلتے، دعوتوں بھی جاتے، کھاتے پیتے بھی، کپڑے بھی پہنتے، خریدتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، ٹریولنگ بھی کرتے. تو یہ بھی کام کو ساتھ کرنا ہے. ایسا اسٹڈیز کے ساتھ کھانا پینا، پڑھائی جیسا آپ کریں تو ویسا نماز روزہ اور جو چیزیں اس کے بیچ میں آتی ہے، نماز روزہ تو کامن ہی آتا ہے، قرآن کی تلاوت، یہ بھی ساتھ میں ہم کو کرتے ہوئے چلنا ہے. تو ایک بیلنس روٹین آپ کو بنانا پڑے گا اور بنا کر اس پر بہرحال عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا. تو چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے آپ بزنس مین ہو، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ ٹریولر ہو، یا چاہے کسی بھی زندگی کے فیز میں ہو، جب آپ کو یہ ٹائم ٹیبل بنا کر چیزوں کو ترتیب دے کر اس کو کرنے کی عادت ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں ساری لائف میں آپ کو بہت سارے کام جو ایزیلی آپ کر پائیں گے. جی جزاک اللہ خیر شاہد بھائی. ایک اور سوال ہے اویس بھائی نوادہ سے. وہ یہ پوچھ رہے کہ روزانہ دھوپ میں مزدوری کرنے والا روزہ رکھ سکتا ہے کیا؟ دیکھیے سوال آیا کہ روزانہ دھوپ میں محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ روزہ رکھے گا؟ تو روزہ تو سب پر فرض ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب وہ آدمی جو دن رات محنت اور مشقت کر کے زندگی گزار رہا ہے تو اس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو بہت مشکل ہوں گی، یا اس کی ایج کیا ہے اور اس کو بیماریاں ہیں یا وہ صحت مند ہے کیا ہے، سب دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر اس کو یہ مشقت مشکل ہوں گی تو وہ کیا کرے؟ رمضان کی حد تک یہ کام کو چھوڑ دے، یہ کام کو چھوڑ دے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں کام چھوڑوں گا تو کماؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا، تو پھر کیا کرے؟ کچھ لوگ اس کی مدد کرے تاکہ وہ یہ 1 مہینہ کم از کم مشقت والا کام نہ کرے. کیونکہ ہم روزے چھوڑنے کی اس کی اجازت نہیں دے سکتے مشقت والے کام سے. تو وہ کیا کرے؟ 1 مہینہ یا تو وہ کام چھوڑ دے، کام بدل لے، یا کام بدل نہیں سکتا اور کمانا بھی ضروری ہے اور یہ کام کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، تو وہ گھر میں رشتہ داروں کو یا سماج کے لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں پر نظر رکھے اور ان کو 1 مہینے کے لیے کچھ کر دے ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ بغیر محنت کے، مشقت کے، دھوپ آج کل تو رمضان جو سمر میں آ رہا ہے اور ابھی اور کئی سالوں تک سمر میں رہیں گے، تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہونے والی اس میں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو شناخت کر کے ہم ان کو مدد اور ایڈ دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس محنت مشقت کے کام سے بچ کے کچھ ہلکا پھلکا کام کر کے کما لے اور کچھ ہمارے طرف سے ان کو مدد مل جائے تاکہ ان کی روزی روٹی کھانے پینے کا معاملہ چلتا رہے. تو لہٰذا وہ ایسا کر لے لیکن وہ روزے نہ چھوڑے. یاد رکھے تو اگر آپ محنت اور مشقت کرتے ہیں یا تو آپ اس کو چینج کر لیں جاب کو 1 مہینے کے تک، اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کمائی کا اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے، تو میں کہوں گا کمیونٹی آگے ہے اور ایسے لوگوں کی مدد کرے تاکہ یہ لوگوں کو کچھ ایڈ دے، کچھ مدد کرے. باقی ہلکا پھلکا جو وہ کام کر سکتے وہ کرے 1 مہینہ، بعد میں پھر جو روٹین تھا ان کا مشقت والا کام بہرحال وہ کرتے رہے. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. یہ بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے تھے ہمیشہ کہ دھوپ میں جو کام کر رہا ہے یا وہ کیسے وہ روزہ رکھے گا.
اور اگر سمجھ لیجیے آپ ان سے کام کروا رہے ہیں, سمجھ لیجیے فار ایگزامپل آپ ہی کام کروا رہے ہیں, تو آپ کچھ ڈھیل دیجیے ان کو. فار ایگزامپل جیسا میں لیبر کا کنسلٹنٹ ہوں یا لیبر سپلائر ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ میرے پاس مسلم لیبرس ہیں, تو میں نے ان کو رعایت دینا چاہیے کہ کم از کم رمضان میں کچھ دوسرا کام لے لوں ان سے, یا پھر ایسا کروں کہ کام آدھا لوں اور تنخواہ پوری دے دوں, تاکہ بیچارے کا گھر بھی چل جائے اور اس کو زیادہ مشقت بھی روزے میں نہ کرنا پڑے, اس کا سے کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے یا چھوڑنا نہ پڑے بیچارے کو. تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب اگر ایسا نہیں ہے, وہ نان مسلم کے پاس ورک کرتا ہے اور وہ اس کو ریڈی نہیں چھوٹ دینے کے لیے, تو مسلم کمیونٹی اس کی ہیلپ کرے کہ وہ آدھا کام کر لے, آدھا اس کو پھر مدد کر دے, یا پھر ایسا کچھ کرے کہ وہ ہلکا پھلکا کام کرے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دے. کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. روزہ تو اس کو بہرحال رکھنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. اور ایک اور کوشچن یہ آیا چھپرا بہار سے دانش بھائی, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر موبائل میں قرآن شریف موجود ہے تو کیا انسان اگر لیٹے ہوئے بیڈ پہ اور موبائل یوز کر رہا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک انسان ہے جو گھر کے اندر ہے اور لیٹا ہوا ہے نا, لیٹ کر وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے, تو کر سکتا ہے کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں لیٹ کر قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. صرف اتنا ہے کہ اگر وہ لیٹ کر قرآن ہاتھ میں رکھ رہا ہے تو تلاوت کرنے میں اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ قرآن گر نہ جائے گا ادھر. ایسا کہ پتہ چلا لیٹے لیٹے وہ پڑھ رہا ہے اور نیند لگ گئی اور مصحف گر گئی, قرآن کی مصحف جو ہے, تو ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس کا وہ ڈر نہیں کہ قرآن کی بے حرمتی ان کی گریں گا, ادھر ادھر جائیں گا, تو لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے مانڈی پر سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے, یہ صحیح روایتیں موجود ہیں. اور عائشہ فرماتی اس وقت میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی, لہٰذا لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں. لیکن قرآن کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف میں نہیں پڑھتے, آپ تو خود حافظ تھے, تو جب آپ اگر ہم مصحف لے رہے ہیں, مطلب بک فارم میں لے رہے ہیں, تو پھر اس کا احترام ضروری ہے کہ وہ گرے نہ, غلطی سے نیچے نہ چلے جائے, یا پھر آپ سو گئے غلطی سے, اور وہ اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اس کی حرمت باقی رہیں گی تو لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی جزاک اللہ. بشرا ناز چقدر پور سے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رمضان میں تہجد پڑھ سکتے؟ سوال ہے کہ کیا رمضان میں تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو رمضان تہجد تو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے انسان, مطلب سال بھر پڑھ سکتا ہے, رمضان میں خاص طور سے پڑھے. لیکن اگر سوال یہ کہ ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھے, تو میں کہوں گا تراویح پڑھ رہے ہیں تو 8 رکعت اگر آپ پڑھ لیں تو رات کی نماز تو ہوگی سنت. اس کے علاوہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں. تو ہاں, تہجد کی نماز رمضان غیر رمضان انسان ہمیشہ بہرحال پڑھ سکتا ہے, اور اس کی رکعتیں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہے, یاد رکھیں. تو 8 رکعتیں آپ پڑھ لیں, رمضان ہو یا غیر رمضان. یہ کام روزہ رکھا کسی نے اور لیکن گرمی کی وجہ سے وہ توڑ دیا اس نے روزہ کو, تو کیا کرے پھر وہ؟ دیکھیے, روزہ رکھے تھے تو گرمی کی وجہ سے پہلے تو کوشش کرنا چاہیے تھا کہ وہ نہ توڑے, لیکن اب میں یہ امید کر رہا ہوں کہ انہوں نے شرعی وجوہات کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے گرمی سے توڑ دیا ہوں گا. توڑ دیا ہے تو ان کو بعد میں اس کی قضا کرنا ہے, سر اس روزے کی قضا کرنا ہے. مطلب جب بھی بعد میں موقع ملے رمضان کے, وہ ایک روزہ انشاءاللہ رکھ لے, یا اور بھی جو چھوٹے ہوں گے اس کو رکھ لے, یاد رکھ. تو پہلے تو روزہ توڑنا نہیں چاہیے, لیکن شرعی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے, توڑنا پڑا کی گرمی اتنی تھی, وہ مجبور ہو گیا, یا بیماری کی وجہ سے یا گرمی سے کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے توڑنا پڑا, تو پھر اس کو اس روزے کی صرف قضا کرنا ہے, یاد رکھیے, اتنا ہی کافی ہے, اس کو فدیہ یا کفارہ نہیں دینا ہے. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. فیض خان ہے بھائی رام گڑھ سے, وہ یہ سوال کرے کہ کیا کسی سال کے رمضان کے روزے چھوٹ جائے اور وہ پورا سال نکل جائے, یہاں تک کہ چھوٹا ہوا روزہ نہیں رکھ پائے, تو اگلے سال میں رکھ سکتا ہے کیا اس چھوٹے ہوئے روزے؟ وہ سوال آیا کہ رمضان کا روزہ چھوٹا تھا تو یہ رمضان تک نہیں رکھ پائے, تو کیا اس کے بعد رکھ سکتے؟ تو ہاں بالکل رکھ سکتے, رکھنا ہے. جیسے ایک نماز تھی, آپ نے سمجھے ظہر کی نماز غلطی سے چھوٹ گئی, یا بھول گئے تھے آپ, یا غفلت تھی, اور عصر کا وقت آ گیا, تو اب کیا کریں؟ تو ہم بولیں گے عصر کے بعد اس کو پڑھ لے, چونکہ قضا نماز ہے, کرنا ہی پڑیں گی. تو اسی طرح روزہ تھا ایک رمضان کا, یہ رمضان تک نہیں رکھا, اس کے بعد رکھ لے, بالکل اس کو رکھنا ہی ہے جب بھی اس کو موقع ملے, یاد رکھ, چاہے وہ کبھی بھی چھوٹے ہو, 1 سال 2 سال پہلے بھی تو رکھ سکتا ہے. کوشش تو کرنا چاہیے جتنے جلدی ہو رکھ لے, بٹ اب چھوٹ گیا تھا تو خیر کوئی بات نہیں, اب جلدی سے اللہ سے توبہ کریں اور بعد رمضان فوراً اس کو رکھ لیں. جی جزاک اللہ خیرن فیض بھائی. لگ بھگ ہم لوگوں نے سارے کوشچنس کو ڈیل کر لیا ہے. یوٹیوب پہ بہت سارے کوشچنس آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور رمضان کا بھی وقت ہے, روزہ کا وقت ہے, تو ہم چاہیں گے کہ فیض بھائی جو کنکلوژن میں کچھ اگر بولنا چاہے تو ہمارے آڈینس کو ضرور بتائیں.
دیکھیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل جود اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو زندگی دی اور رمضان کا مہینہ دیا. تو بس ہم کوشش کریں کہ اس رمضان کے مہینے کا صحیح سے فائدہ اٹھا لیں، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان میں اور آپ پائیں گے یا نہیں پائیں گے. تو ایک ہائی ٹائم ہے اور بیسٹ ٹائم ہے اچھے اعمال کرنے کا. رمضان کے اندر خاص طور سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار، صدقہ اور خیرات، راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کو خاص طور سے پڑھنا، تہجد یا تراویح کا یا قیام اللیل کا اہتمام، اسی طرح جو کچھ بھی وہ نیکی کر سکتا ہے صلہ رحمی کے اعتبار سے، غریبوں کی مدد کے اعتبار سے خوب کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان اللہ نے دے یا نہ دے، تو یہ نصیب میں ملا ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اور حدیث میں اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ملا ہے، یہ مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا مہینہ ہے، تو خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ اعمال کرے اور اس میں جو فائدہ اٹھائے. اور خاص طور سے ایک چیز اور رہ گئی تھی اعمال میں، وہ ہے شب قدر کو پائے اور پا کر اس میں اللہ کو راضی کرنے کی انسان بہرحال کوشش کرے. تو یہ تمام اعمال کو اگر انسان ذہن میں رکھے اور رمضان میں کرے تو انشاءاللہ عزیز اس کا رمضان بھی اچھے سے گزرے گا انشاءاللہ عزیز، اور اس کو اس کا دنیا میں فائدہ ہوگا اور آخرت میں فائدہ ہوگا ادھر کی. تو لہٰذا رمضان ایک عبادتوں کا یا رحمتوں کا، برکتوں کا ایک آفر ایک طرح سے سمجھ لیجیے جو ہمیں مل رہا ہے. اس آفر کا ہم صحیح فائدہ اٹھا لیں، پتہ نہیں زندگی اگلی بار رہے نہ رہے اس آفر کا فائدہ اٹھانے کے لیے. تو لہٰذا اللہ نے ہم کو جسم دیا ہے، اچھا زندگی دی ہے، صلاحیت دی ہے، مسلمان بنایا ہے، تو رمضان کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ نوجوان رمضان بھی ہے تو حالات بدلے نہیں ہیں، ماحول بدلا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ وہی برائیاں چل رہی ہے، اسی طرح یوٹیوب پر وہی برائی چیز دیکھی جا رہی ہے، فلموں کا ناد ابھی بھی لگا ہے. صرف فرق کتنا ہو گیا، رمضان سے پہلے کوئی بھی فلم دیکھتے تھے، رمضان میں تھوڑا سا ایتھیکل بولتے نا، ایتھیکل فلم، ایسی فلم جو مسلم سماج، مسلم معاشرے، تھوڑی اچھی والی ایسی دیکھ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا وقت کو گوانا ہے، برباد کرنا ہے، فلمیں دیکھنا، یہ سب برائی یاد رکھ. تو لہٰذا لوگوں کے حالات چینج ہی نہیں ہوئے رمضان سے. میں گزارش کروں گا اپنے حالات کو رمضان میں چینج کرے، رمضان کو ایک ایسا مہینہ اپنے لیے بنا لے ہم جس میں اچھائی کو اڈاپٹ کرے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایسا اچھائی کو اڈاپٹ کرے کہ زندگی بھر باقی رہے وہ اچھائی، اور ایسا برائی کو چھوڑے کہ زندگی بھر اس کو پھر کبھی نہ پکڑے. تو اس طرح سے ہم کریں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں اس مہینے کے اندر. اللہ رب العزت ہمارے خود کے اور امت مسلمہ کے حالات کو بہرحال بدل دے. جس حالات سے ہم گزرے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں. تو یوتھس کو، امت کو اس مہینے کو غنیمت جانتے اس کا بہترین فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے میں دعا کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو جس میں کر رہے ہیں اس عبادتوں کو اللہ رب العزت قبول کرے اور ہم کو خالص نیتوں سے اپنی عبادت کرنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا بہرحال ایمان پر ہو. جزاک اللہ خیر فیض بھائی، اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہترین کام لے دعوت کا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کو موقع دے، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہو رہتی ہے یا غلطیاں ہوتے رہتی ہے اس سے ہم لوگوں کو دور کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.